السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی بچوں، مجھے امید ہے جس طرح میں آپ سب کو السلام علیکم کہتی ہوں، آپ لوگ بھی سلام کا جواب ضرور دیتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا میرا موضوع بھی السلام جل جلالہ ہے۔ بچوں، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے 99 نام ہم کو بتائے ہیں، انہی میں ایک نام السلام جل جلالہ ہے۔ السلام جل جلالہ، اس کا مطلب ہے سلامتی والا۔ السلام جل جلالہ وہ ذات ہے جس سے حفاظت و عافیت کی امید رکھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت پیاری حدیث نقل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ قوم کے لوگ اس مسلمان کو اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے اس مسلمان کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے، مطلب اس قوم کے لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں، تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جی ساتھی بچوں، اب ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ شکاری، باز اور بلبل۔ بلبل سخت پریشان بیٹھا تھا، باز مسلسل اس کے تعاقب میں تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک باز بلبل پر جھپٹا، لیکن بلبل ایک بار پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بلبل نے قریب ہی ایک درخت کی چھوٹی سی شاخ پر پناہ لے لی۔ بلبل باز کو مسلسل دیکھ رہا تھا، جو اسے کب سے خوفناک آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا کہ جیسے ہی بلبل اڑے اور وہ اسے اپنے خون خوار پنجوں میں دبوچ لے۔ بلبل ایسے جگنو کی تلاش میں تھا جو اسے اس باز سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ ایک مرتبہ جگنو نے رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی سے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اف، یہ کیا! دوسرا منظر دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بلبل کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر ایک شکاری اس کا نشانہ لے رہا ہے، ایک طرف باز اور دوسری طرف بندوق لیے ہوئے شکاری، دونوں طرف اس کی موت انتظار میں تھی۔ بلبل اڑتا تو باز اس کے تعاقب میں ہے، وہ بلبل پر جھپٹنے کے لیے خوفناک پنجے تیار کیے بیٹھا ہے، اور اگر اسی شاخ پر بیٹھا رہتا ہے تو وہ شکاری کے نشانے کی ضد پر تھا۔ اس صورتحال میں دو موتوں کے درمیان بلبل نے السلام جل جلالہ سے دعا مانگی۔ جی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے السلام جل جلالہ سے دعا مانگی، جو سلامتی دینے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔ شکاری بلبل کا نشانہ لے کر لبلبی دبانے ہی والا تھا کہ زمین میں بنے ہوئے ایک سوراخ سے بچھو نکلا۔ اس نے شکاری کے پاؤں پر زوردار ڈنک مارا، شکاری کا نشانہ چوک گیا اور وہ نشانہ باز کو جا لگا۔ باز اور شکاری دونوں ڈھیر ہو گئے اور السلام جل جلالہ نے دو موتوں کے درمیان بلبل کی مکمل حفاظت فرمائی۔ دیکھا بچوں آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ہی سلامتی دینے والا ہے۔ کس طرح بلبل کو حفاظت میں رکھا اللہ نے، دو طرف موت اس کے تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ سلامتی دینے پہ آتا ہے تو کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، خاص طور سے گھر سے نکلتے وقت۔ انسان جب بھی گھر سے باہر جائے تو یہ دعا پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں آ جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، نہ برائی سے بچ سکتا ہوں اور نہ نیکی کر سکتا ہوں لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ دعا پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ یہ دعا تیرے لیے کافی ہے، تجھے بچا لیا گیا اور تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے جبکہ اسے ہدایت دے دی گئی اور اس کی حفاظت کر دی گئی ہے اور اسے بچا لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ جی بچوں، اب کچھ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ السلام جل جلالہ کے نام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلائیں، مطلب اپنے دوستوں، اساتذہ اور اپنے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کریں، اور جب اسکول سے پڑھ کر گھر آئیں تو امی، بہن، بھائی، سب گھر کے سب افراد کو سلام کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے اور اس نے 2 موتوں کے درمیان بلبل کو سلامتی عطا فرمائی۔ ایک طرف باز تھا تو دوسری طرف شکاری، مگر جب السلام جل جلالہ حفاظت کرتا ہے اور سلامتی دیتا ہے تو موت کا بڑے سے بڑا ذریعہ بھی کسی سے زندگی نہیں چھین سکتا۔ اس لیے ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگیں۔ نمبر 3، جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ضرور پڑھ لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں آ جائیں۔ نمبر 4، ہر فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام والی دعا بھی مانگنے کا معمول بنانا چاہیے۔ جی بچوں، مجھے امید ہے آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور میں چاہوں گی کہ السلام جل جلالہ، جو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ سلام کو جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیے، اپنے بڑوں کو، اپنے اساتذہ، دوستوں، رشتہ داروں، امی، بہن، بھائی، جس کو جتنا زیادہ آپ سلام کر سکتے ہیں سلام کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اور اچھی بات کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔